میں نے بتا دیا، آپ بھی جب آپ ریڈی ہوں تو پھر ہاں اشارہ کر لیں. بس 3 سے 4 منٹ میں انشاءاللہ اپنے مختصر تلاوت کے لیے اب باقاعدہ طور پر اس نشست کا آغاز ہوا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے مفتی غلام ماجد صاحب مختصر تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. مہمان کو آپ گفتگو کے لیے دعوت بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہ جو ہماری نشست ہے صبح سے جاری ہے، اس کا ابھی تیسرا سیشن ہے، اور اس کے مہمان خصوصی جناب حضرت حافظ مولانا محمد طاہر اشرفی صاحب ہیں، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی نمائندہ خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی. تو ان کا بڑا قریبی تعلق ہے اور قریبی انسلاک ہے آج کے اس عنوان کے ساتھ، ملی ارتباط مختلف مسالک کے درمیان روابط و حسن تعامل کا لائحہ عمل. تو میں ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں. انہوں نے اس کے بعد ایک وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی جانا ہے، اس وفد سے بھی ان کی ملاقات ہے. تو ہم مختصراً ان کے خیالات کے منتظر ہیں. جناب حضرت مولانا حافظ محمد اشرفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام ہمارے استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، علماء، مشائخ، میرے صحافی بھائیوں. آج کا جو عنوان ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان روابط و حسن تعامل کا لائحہ عمل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو پاکستان الحمدللہ پہلے بہت مضبوط ہے. پاکستان کو کمزور کرنے والے جو ہیں ان کی پھر ساری سازشیں اور امیدیں خود بخود دم توڑ جائیں گی. بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیسے آنا ہے، اور بڑی محنت اس پہ بھی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کیسے کیا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء نے، مشائخ نے، مفکرین نے، دانشوروں نے، صحافیوں نے سازشوں کو ناکام بنا کے قربتوں کو بڑھایا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے اسی شہر اسلام آباد میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جب ملی یکجہتی کونسل بنانے جا رہے تھے، اور جس دن ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس تھا تو اس دن 15 لاشیں پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پہ گری تھی. لیکن ہمارے اکابرین نے، جن میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا ضیاء القاسمی، پروفیسر ساجد میر، علامہ ساجد علی نقوی، ان حضرات، مولانا اسفند یار خان، قاضی حسین احمد صاحب، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو صحت دے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان حضرات نے آگے بڑھ کر اس قتل و قتال کے خلاف ایک سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار بن کے قوم کو جمع کیا. محرم الحرام کے ایام تو سب کے ہیں، حسین تو سب کے ہیں، لیکن ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ دشمن کہیں ان ایام میں کوئی ایسا کھیل نہ کھیل دے جس سے ملک میں آگ لگ جائے.
پاکستان کے علماء نے ملی یکجہتی کونسل، پاکستان علماء کونسل، متحدہ علماء بورڈ، ان سب ضابطہ اخلاق کے بعد ایک مضبوط چیز جو ہے وہ پیغام پاکستان کی صورت میں بھی قوم کو اور دنیا کو دی ہے۔ پھر اسی جگہ پر ہمارے چیئرمین صاحب کی صدارت میں اس میں سے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے، کیونکہ پیغام پاکستان ایک بڑی دستاویز ہے، اس میں سے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ نکالا گیا۔ 14 نکات کے اس وقت جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے، جس پہ پورے ملک میں کنسنسس ہے۔ اس ضابطہ اخلاق کا اور یہ جو جملہ ہے اس کا اگر میں ربط جوڑوں تو وہ ایک بہت آسان ہے، وہ ہے اپنا مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور میں اگلی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ بطور ریاست ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو قانون کو توڑے گا اسے چھوڑیں گے نہیں، اور جو لا قانونیت نہیں کرے گا اسے چھیڑیں گے نہیں۔ بڑا واضح ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنی فکر کو ضرور بیان کریں، لیکن یہ جو سوچ ہے کہ آپ نے دوسرے کے اوپر اس کو مسلط کرنا ہے، یہ اب نہیں چل سکتی، یہ ممکن نہیں رہا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میں آج یہ پاکستان کا سب سے بڑا حکومتی اعتبار سے مذہبی فورم ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، یہی ہمارا مرکز ہے جہاں ہم سب بیٹھ کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ میں آج یہاں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ذاکرین، واعظین، خطبہ، علماء، مشائخ، ائمہ سے کہ خدا را ضابطہ اخلاق پر آپ عمل کریں، نہ خود پریشان ہو نہ ہمیں پریشان کریں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو مانی نہیں جائے گی۔ ایک تو ہماری یہ گزارش کہ مقدسات اصحاب رسول و اہل بیت، خلفائے راشدین، امہات المومنین، ائمہ اطہار، حضرت امام مہدی، یہ مقدسات ہیں۔ کسی نے نہیں ماننا، میں جبراً اس سے منوانا نہیں چاہتا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اگر کسی چیز سے یا میری وجہ سے آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو آپ وہ نہ کریں، یہ تو کر سکتے ہیں آپ۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہوگا، چونکہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول بن رہا ہے، ہمارے پڑوس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے دشمن چاہتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے کئی علاقوں میں جو راہ کے دفاتر جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، تو وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے تھے۔ الحمدللہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی فوج، قوم، علماء، ہم نے 20 سال اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی ہے، اور آئندہ بھی دیں گے۔ ہم پرعزم ہیں۔ 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا ہے، لیکن ہم نے نہ اپنا دین چھوڑا ہے، نہ اپنا وطن چھوڑا ہے، نہ اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک دن بنے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک کام جو اس وقت شروع ہے ملک میں، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاں آئے جائیں، ہم اپنی مشترکات پہ بات کریں، ہم اپنے مقدسات کے احترام پہ بات کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمت، حوصلے اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں۔ آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کر دیا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب کو اس آئین پاکستان کے تحت اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ الحمدللہ متفقہ ضابطہ اخلاق کے بعد آج کل سے پنجاب میں یکساں نصاب تعلیم 5ویں کلاس تک نافذ ہو گیا ہے۔ ہمارے کچھ دوست، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کو متحدہ علماء بورڈ نے بھی دیکھا ہے جو قومی کمیٹی کے بعد، میں جو کہتے ہیں نہیں، اس میں سب سے زیادہ اس یکساں نصاب تعلیم میں اقلیتوں کا تحفظ ہے۔ ایک جملہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
لائن، سطر، ورقہ، صفحہ، ایک جملہ اس یکساں نصاب تعلیم میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی اقلیت کا حقوق یا کسی اقلیت کے مقدسات یا کسی مکتبہ فکر کے مقدسات کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو۔ ہم نے ایک ہمارے جو ممبران ہیں متحدہ علماء بورڈ کے، انہوں نے ایک کتاب پہ کئی دن لگائے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جس سے ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کی جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی کوئی توہین ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تعلیم جو پنجاب میں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ جائیں، جب قرآن سمجھ جائیں گے پھر اس سے باہر نکل آئیں گے اس سارے عمل سے۔ ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ ایک ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جب کونسل کے ممبران ملے تھے پچھلے ماہ، یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنی سفارشات دیتے جائیے، ہم مرحلہ وار ملک میں اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کام بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی سربراہی میں اس وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانونی شکل جو ہے وہ دی جائے۔ میں یہ موضوع سے متصل تو نہیں ہے لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو گھریلو تشدد بل کے حوالے سے بہت ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل پہ کل بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا، ایک بات یاد رکھے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عورت کو حق دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی اور نے دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس عورت کی عزت و عظمت دینا تھا۔ وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اس بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے۔ وہ بیوی جس کو جوتی سے، یہ ایک ہمارے ہاں بھی جوتی سے بھی نیچے سمجھا جاتا تھا، کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہوگا جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہوگا۔ بہن کا وراثت میں حصہ، اسلامی نظریاتی کونسل کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جو شریعت اسلامیہ، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، یا جس سے یہ تصور ابھرے کہ آپ یہ دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا ہوا ہے، یہ نور کیس اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ بات جو ہم کہتے تھے اب کہنا شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں جب پارلیمنٹیرین عورتیں بالخصوص ہماری بہنیں ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کسی طرح اس کو تو ایک بار لٹکا دیا جائے۔ کاش اس کیس کو، میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھا ہے کہ قوانین میں بحالت مجبوری کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کچھ امور بحالت مجبوری نافذ کیے جاتے ہیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور میں یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ زیادتی کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، وہ مولوی ہے، غیر مولوی ہے، جو جرم کرتا ہے اسے لٹکائیں، بس سپیڈی ٹرائل کریں۔ کیا علماء نے کبھی کہا ہے کہ یہ مسجد میں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے معافی دے دیں؟ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ دے سزا۔ اور میں آپ کے ذریعے پھر کہتا ہوں، جو میرے تک معلومات نور کیس کے حوالے سے پہنچی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اکیلے بھی تصور کر کے انسان روتا ہے، اکیلے بھی تصور کر کے اس بچی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ والدین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے اتنا گیپ پیدا نہ کرو اپنے بچوں کے اور اپنے درمیان، یہ دونوں کے لیے۔ ہم تو اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں اتنا گیپ پیدا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں۔ ہمارا دین ہم سب کے حقوق کا محافظ ہے۔ انشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل میں قبلہ یاز صاحب سے میں نے گزارش کی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ہم محرم کے ایام میں ہمارا سٹاف مستعد رہے گا کہ کوئی چیز اگر خدا نخواستہ نیگیٹو آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ کیسے اس کا حل نکالنا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک رابطہ سینٹر قائم کیا ہے اسلام آباد میرے دفتر میں، گرین ٹاور میں، لاہور متحدہ علماء بورڈ میں، یہاں پر بھی سٹاف موجود ہوگا، چیئرمین صاحب اس کو دیکھیں گے۔ ہر صوبے میں
ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں ایک رابطہ سیل جو ہے قائم کیا جا رہا ہے جو محرم الحرام کے امن و امان اور چیزوں کو دیکھے گا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی آپس میں مل بیٹھے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ حل کریں گے. یہ ہمارے مسئلے ہیں, باہر سے کسی نے آ کے ان کو حل نہیں کرنا. باہر والا آپ کو نشانہ پاکستانی اور مسلمان سمجھ کے بناتا ہے, بلکہ پاکستانی سمجھ کے بناتا ہے. جو چرچ میں لوگ تھے پشاور میں یا جوہان آباد میں لاہور میں, وہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, وہ تو مسیحی تھے بیچارے, وہ کیوں نشانہ بنے؟ جو لاہور جامعہ ضیاء العلوم میں 12 نمازی مغرب کے وقت شہید ہوئے, وہ کیوں نشانہ بنے؟ جو ہماری امام بارگاہوں میں نشانہ بنے, یہ پاکستانی ہونا ان کا جرم ہے. اس لیے یہ پاکستان کے شہداء ہیں, ہماری فوج کے جوان, ہمارے اداروں کے, سلامتی کے اداروں کے اور ہماری پولیس کے صحافی بھائی ہمارے اپنی ڈیوٹیوں کے دوران نشانہ بنتے رہے. ان خودکش حملوں کا سب کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف مذہبی طبقہ نہیں, سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی حکومت کا بڑا واضح موقف ہے. ہمارا وزیر اعظم نے جو ابسولوٹلی ناٹ کہا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے, دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ غیرت و حمیت کے فیصلے کرتے ہیں. اور ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر امن کے ساتھی ہیں, جنگ کے ساتھی نہیں ہیں. ہم امن کے سہولت کار ہیں. اس میں ہمارے قبلہ یاز صاحب جو ہیں, یہ جو علماء کے درمیان روابط یا افغانستان کے مسئلے میں, اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ان کا, اور ہم امن کے لیے ہر طرح کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. باقی افغان بھائیوں نے ہماروں نے خود بیٹھ کے معاملہ طے کرنا ہے آپس میں, ان سے بھی کہتے ہیں سلو سے طے کر لیں, محبت سے طے کر لیں. میری پھر آخری ایک بار درخواست میڈیا سے بھی یہ ہوگی کہ ضابطہ اخلاق کل سے آپ کو بھجوا دیا گیا ہے, جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ہے, آپ سے بھی چاہیں گے اس کی تشہیر ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز, خدا کے لیے آپ کا سسٹم ایڈیٹنگ موجود ہے, لیکن پچھلے سال صرف ایک جملے کے لائیو نشر ہونے سے پورے ملک کا امن داؤ پر لگ گیا تھا. الحمدللہ اس کے بعد مسائل نہیں پیدا ہوئے, تو یہ اللہ کا کرم ہے یا علماء کا تعاون ہے, لیکن خدا کا واسطہ ہے ذرا تھوڑی سی احتیاط آپ بھی کر لیں. ہم پی ٹی اے سے بھی کہہ رہے ہیں, پیمرا سے بھی کہہ رہے ہیں, باقی جگہوں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ابھی سے شروع ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, کل رات مجھے کچھ ویڈیوز آئی جو 3 سال پرانی ہیں, ان کو نیا کر کے پھینکا گیا ہے, اور وہ اب آپ تحقیق تو کرتے ہی نہیں ہیں. تحقیق تو نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور معافی کے ساتھ فتوے سے ڈرتا ہوں, ہمارے اسرار حقانی صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ مذہبی طبقے کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس مرض کا زیادہ شکار ہیں کہ تحقیق کرنی نہیں. ہم روز اس کا نشانہ بنتے ہیں. صبح قادیانی ہوتے ہیں, دوپہر کو یہودی ہوتے ہیں, شام کو عیسائی ہوتے ہیں, پھر کسی کو پسند آ جاتے ہیں تو رات کو مسلمان بنا دیتا ہے, ورنہ تو ہم ہنستے رہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ خدا را تحقیق کریں, اپنے خطبات جمعہ میں لوگوں کو کہیں کہ کسی چیز کو مت پھیلاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے, جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی رکھی ہیں, ذرائع ابلاغ کے سامنے بھی رکھی ہیں. ہم 24 آور آپ کے لیے اویلیبل ہیں, اور جو ٹاک شوز ہیں ان میں بھی مثبت بات کرنے والے زیادہ ریٹنگ ملتی ہے مثبت بات سے. آپ یقین کر لیں, میرا یہ تجربہ ہے 20 سال کا, میری کبھی پہلے 4 5 3 سے نیچے ریٹنگ نہیں گئی. میں نے کبھی لڑائی کی بات ہی نہیں کی ہے. کبھی پولیٹیکل کوئی ہو جائے اس کے میں بھی الحمدللہ پچھلے 6 ماہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جہاں بد زبانی بد کلامی ہوگی وہاں جانا ہی نہیں ہے. میں معذرت کر لیتا ہوں, ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یار وہ گالی دے گا میں بھی گالی دوں گا, وہ ہمارے وزیر اعظم کو اگر کچھ کہے گا میں اس کے لیڈر کو کہوں گا, یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور یہ بد زبانی اور بد کلامی جو ہے اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نہ توہین چلے گی نہ تکفیر چلے گی, نہ تبرہ کرنے دیں گے کہ نہ تکفیر کرنے دیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا یہ ریاست کے فیصلے ہیں اور ریاست اپنے فیصلوں کو نافذ کروائے گی. آپ حضرات کا تعاون چاہیے, ہمیں علماء کا تعاون چاہیے. کسی کو شکایت ہو, ہم نے نمبر دے دیے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دے دیے ہیں,
وہ ہمیں بھیجے، تحقیق کے ساتھ بھیجے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی کو بھی یہاں پر جو ہے وہ گڑبڑ نہ کرنے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جی جی یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ سال بھی ایسے ہوا تھا، کچھ علماء نے کہا تھا کہ کچھ شرارتی لوگ محرم کے دنوں میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خطاب کیا، اس کے بعد پورے ملک کی فضا خراب ہو گئی۔ اس مرتبہ کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ اسلامی میڈیا کی کونسل اس حوالے سے کیا سفارشات وفاقی حکومت کو بھجوا رہی ہے؟ اور یہ بتائیں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، کس طرح سے فرقہ وارانہ ہمانگی کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ انفولڈنگ سینیریوز ہیں، ہر نئی صورتحال میں نئے مسائل سامنے آتے ہیں، تو ہماری سفارشات تو ہمیشہ سے موجود ہیں، گزشتہ سال سے، اور پھر اس حوالے سے جہاں بھی مشاورت ہے وزارت مذہبی امور کے ساتھ، جو کہ بنیادی طور پہ اس حوالے سے یہ کردار ادا کرتی ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے، خاص کر محرم الحرام کے مہینے میں، اور جو حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہماری مشاورت ہے تو وہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ ایسے لوگ کہ جو پرابلم کا حصہ ہیں، کہ جو تنازعات کا حصہ ہیں، ان کی مسلسل مانیٹرنگ ہو اور پھر بروقت اس کا انسداد بھی ہو۔ تو ہم تو اب بھی اسی پر زور دیں گے، اور آج آپ نے تقریروں میں سنا کہ بنیادی محوری نقطہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جہاں تک تجاویز ہیں اور روابط ہیں، حسن تعامل ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، لیکن درمیان میں ایسے افراد آ جاتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کی جو اس نشست کا بھی میرا خیال یہ ہے کہ بالاتفاق ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے، تجویز بھی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ امن و امان کو خراب کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہو۔ ہاں، میرے خیال میں ہم آگے جائیں گے، اور اسرار مدنی صاحب جی، ہمارے پاس انٹرنیشنل کونسل فار ریلیجیس افیئرس کے چیف ایگزیکٹو جناب اسرار مدنی صاحب بھی اس نشست میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا چونکہ بہت تجربہ بھی ہے اور ایک علمی سلسلے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، جامعہ حقانیہ کے ساتھ، اور عصری موضوعات پہ بھی ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بہت کام کرتا ہے۔ اس موضوع پہ بھی ان کی فیلڈ کا بھی کام ہے، فیلڈ کا تجربہ بھی ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی تجاویز سے مندوبین کو آگاہ کریں۔ جناب اسرار مدنی صاحب۔ ہمارے بعض علماء لاشعوری طور پر اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مختلف مسالک سے وابستہ قائدین اور اہل علم کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے۔ ہم پاکستان کے اندر ملی اتفاق کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف مسالک سے وابستہ نمائندہ رہبران، اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر اداروں کے پلیٹ فارم سے روابط کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں گے اور حسن تعاون اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت کے اصول کو عام کریں گے تاکہ کسی مسلک کی دل آزاری نہ ہو۔ مسالک کے درمیان مناظراتی انداز کی بجائے علمی مکالمے کے منہج کو فروغ دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ خالص علمی مسائل کو عوامی سطح پر موضوع بحث بنانے سے گریز کے رویے کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ مختلف مسالک
کہ قائدین اور مقدس شخصیات کے بارے میں متنازع بیانات اور تحریرات سے احتراز کی پالیسی کی تلقین کریں. ملک کی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے مسئلے کی تنظیموں میں موجود انتہا پسندی کے عنصر کی حوصلہ شکنی کی جائے. قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے بین المسالک روابط کو بڑھانے کی مسائل کو مزید وسعت دی جائے. مساجد، دینی مدارس، امام بارگاہوں اور دینی تقریبات میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا جائے. خطبات جمعہ، عوامی مجالس اور جلسوں میں ملی ارتباط اور رواداری کے موضوعات کو خصوصی اہمیت دی جائے. کوئی بھی مسئلہ ایسے لوگوں کو عوامی اسٹیج پر جگہ نہ دے جن کی گفتگو معاشرتی انتشار کا سبب بنے. قومی میڈیا اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والی ہر مسلک کی دینی شخصیات ٹاک شوز، تقاریر اور تحاریر میں مشترکات کو فروغ دینے اور اختلافات سے گریز کی پالیسی کو اختیار کرنے کے عمل کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے. سوشل میڈیا پر ہونے والے مناظرے مسلک کے اختلافات سے بھی آگے بڑھ کر بین المسالک نئی فرقہ بندی قائم کرنے جا رہے ہیں. ان کے سدباب کے لیے مسلک کی حکومتی سطح، ملکی اور حکومتی سطح پر مؤثر کوشش کی جائے. مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز، متنازع، غیر مستند اور ایسے غیر ضروری اور غیر مفید تحریرات اور بیانات کی تشہیر اور اشاعت کو روکا جانے کا مطالبہ ہے جو موجب فساد اور نفرتیں پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے حالیہ فیصلے میں مذہبی منافرت اور گمراہانہ کوششوں پر مبنی مواد کی روک تھام کو بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ کنونشن اس فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے امید کرتا ہے کہ متعلقہ حکومتی ادارے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. توہین آمیز مواد کی مانیٹرنگ اور روک تھام کے لیے وزارتوں کی سطح پر جو کمیٹیاں بنی ہیں، مثلاً کمیٹی فار ویب کی ایویلویشن وزارت مذہبی امور قابل تحسین ہے. در حقیقت کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کی صورت ہے. کسی بھی ایسے مصنف اور واعظ کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے جو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے میں ملوث ہو. سوشل میڈیا کو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے استعمال کرنے والے عناصر کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے بلا تفریق کے مسلک و مذہب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کیا جائے گا. حکومتی سطح پر ایسی شخصیات کو سامنے لانے کا اہتمام کیا جائے جو اتحاد امت کے دائرے ہوگا. ان کوششوں کے لیے بلا خوف و خطر واشگاف موقف اختیار کیا جائے گا. تو یہ کس مقام پہ اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ مائک تو آپ